میں ہوں مسرور رند اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام مسرور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جگہ جگہ پہ جا کر لوگوں کی امداد کی جاتی ہے اور جگہ جگہ پہ جا کر فری میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے پاس بستی ٹھوری میں جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے۔ میں جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کا اور ان کی پوری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص محترم نعیم العربی صاحب حلقہ N 199 کے جو کہ امیدوار ہیں، میں ان کا بے حد مشکور ہوں، ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سیف اللہ کیسرانی صاحب۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ جہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں نعیم العربی صاحب سے۔ میں آپ سے پہلے تو جاننا چاہوں گا کہ سیلاب کے حوالے سے کہ آپ کی جماعت نے سیلاب متاثرین کے لیے کیا کچھ کیا ہے اب تک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تحصیل توسہ شریف میں سیلاب جب سے سٹارٹ ہوا ہے، پہلا فیز ہم نے پور کمبر، ہمدانی اور چوکی والا پہ تھا۔ دن رات ایک کر کے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے مستحقین تک امداد پہنچائی، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ منگلوٹھا اور سوکڑ کا جب شروع ہوا تو ان کے گھروں سے بحفاظت نکالنے سے لے کر ان کے راشن پہنچانے اور ان کو ٹینٹ اور ہما قسمی تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ اب مکان بنانے کا سلسلہ قریب ترین جاری ہے۔ اور اس طرح پوری تحصیل کے اندر جہاں کہیں بھی سیلاب آیا، جو ضرورت مند تھے جماعت اسلامی اور الخدمت کے کارکنان ان کے ہاں پہنچے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی میڈیکل کیمپ کی صورت میں چل رہی ہے کہ سیلاب کے ماحول میں لوگوں کے اندر وبائی امراض، جلدی امراض اور روٹین کی امراض، ایک طرف تو لوگ پریشان حال تھے، ان کے گھر مال مویشی بہہ گئے، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کو میڈیکل کی سہولیات ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا، جو کہ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ساتھ ساتھ چلا رہی ہے۔ اس وقت پوری تحصیل کے اندر 2 مستقل ہسپتال بنائے گئے ہیں جو 3 مہینے کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں کام کریں گے۔ ایک ہسپتال سیلاب کے ماحول میں لوگوں کے اندر وبائی امراض، جلدی امراض اور روٹین کی امراض، ایک طرف تو لوگ پریشان حال تھے، ان کے گھر مال مویشی بہہ گئے، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کو میڈیکل کی سہولیات ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا، جو کہ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ساتھ ساتھ چلا رہی ہے۔ اس وقت پوری تحصیل کے اندر 2 مستقل ہسپتال بنائے گئے ہیں جو 3 مہینے کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں کام کریں گے۔ ایک ہسپتال افضل آباد المعروف جت والا میں کام کر رہا ہے، اور دوسرا ہسپتال درمن میں کام کر رہا ہے، اور جبکہ باقی جو یہ ہمارے میڈیکل کام روزانہ مختلف دیہاتوں میں اور بستیوں میں جاتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج یہ کیمپ بستی ٹھوری بودوں کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور یہاں کے ارد گرد کے مریضوں کو نہ صرف ڈاکٹر سے معائنہ کر رہے ہیں بلکہ مفت ادویات بھی ان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور اس موقع پر میں مسرور بھائی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے علاقے کی بھلائی کی خاطر ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اور ہم نے ان کو یہ کیمپ ارینج کر دیا، اور اس موقع پر اور حکومت نے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت نے اب تک کیا کیا ہے سیلاب متاثرین؟ حکومت نے جو کیا ہے میرے خیال میں اس پہ مجھے کیا کہنا ہے، وہ عوام بہتر جانتی ہے، کیونکہ اس وقت پوری تحصیل کے اندر الحمدللہ یہ ایک بات کلیئر ہے، روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے کارکنان اور کچھ جزوی تنظیموں اور فلاحی لوگوں نے کام کیا ہے، اور جنہوں نے کام کیا وہ نظر آ رہا ہے، اور کہیں بھی کوئی بندہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ گورنمنٹ بھی یہاں کام کر رہی ہے۔ بالکل ریلیف کے ساتھ ساتھ میڈیکل سہولیات کی بھی یہ صورتحال ہے۔ اب یہاں لوگوں تک سہولیات کیا پہنچاتے ہیں؟ میں تو افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہاں کے ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں دن وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو دوائی نہیں دی جاتی،
तो बाकी उन्होंने कुजा यहाँ क्या काम कर के साथ साथ मेडिकल सहूलियात की भी ये सूरत हाल है। अब यहाँ लोगों तक सहूलियात क्या पहुँचाते हैं, मैं तो अफसोस के साथ कहूँगा कि यहाँ के हमारे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आए दिन वहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा होता है कि वहाँ पर लोगों को दवाई नहीं दी जाती। तो बाकी उन्होंने कुजा यहाँ क्या काम करना था। और आखिर में मैं एक मरतबा गवर्नमेंट की तवज्जो भी इस मसले तक दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा लोगों के हाल पे रहम करें। इस वक्त सर्दी पड़ रही है, सैलाब ज़दा इलाके में लोग परेशान हाल हैं, लोगों के मकान गिरे हुए हैं। जो वसाइल जमात इस्लामी और अल खिदमत के पास है, आम लोगों के पास है, वो इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन आपके पास जो वसाइल है वो इनको घरों में आबाद कर सकते हैं। खुदारा इनके ऊपर तर्स करें, इनको खैमे पहुँचाए जाएँ, टेंट पहुँचाए जाएँ, इनको घरों में मेडिकल की सहूलियात फराहम की जाए। आखिरी सवाल है, तौसा ज़िला के हवाले से आप कितनी हकीकत है इसके बारे में क्या कहें? तौसा ज़िला के हवाले से फेसबुक की खबरों में तो ज़िला कब का बन चुका है, लेकिन इस वक्त तक उसके ऊपर कोई संजीदा कारगुजारी नहीं है। और इसमें मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूँगा कि हमारा ज़िला ना बनाने में जैसे पीछे से एक रिवायत चली आ रही है कि इसको बनाने में हमारे अपने सरदारों, जागीरदारों, MNAs और MPs का हाथ होता है। सेम अब वही कंडीशन अब भी सामने आती आ रही है, चली आ रही है कि वज़ीर आला होते हुए हमारा ज़िला सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं बना कि मकामी MNAs और MPs का आपस में इत्तेफाक नहीं हो सका। और अब भी खबरों की ज़ीनत यही बात है। इसीलिए मैं इस मौके पर अपने MNAs और MPs को बताना चाहता हूँ, मैं इमरान खान को बताना चाहता हूँ, मैं शहबाज शरीफ को बताना चाहता हूँ और PTI के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर PTI ने वोट सिर्फ और सिर्फ इसी नारे पर लिया था कि हम तौसा शरीफ को ज़िला और वहोबा को तहसील बनाएंगे। लेकिन इस वक्त तक कोई हालात नज़र नहीं आ रहे और अगर तौसा ज़िला ना बन सका तो तौसा के अवाम इन MNAs और MPs को कभी माफ़ नहीं करेगी। 92 के उम्मीदवार जनाब नईमुल्लाह साहब एडवोकेट आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं उनका एक मरतबा बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनकी टीम यहाँ पे तशरीफ़ लाई, लोगों के भले के लिए उन्होंने लोगों का एहसास किया। बस्ती ठोरी, जोग बोदो, बस्ती अमलानी, बस्ती सानी, इन सब बस्तियों का उन्होंने ख्याल किया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक